السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم قرآنی قصے پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں جو ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، حابیل اور قابیل۔ جی بالکل، یہ انسانی تاریخ کی آپ کہہ لیں بالکل ابتدائی کہانیوں میں سے ہے اور اس میں بڑے گہرے سبق ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان کی روشنی میں اس واقعے کو، کرداروں کو اور خاص طور پر اس کے اسباب کو سمجھیں۔ جی ہاں، مقصد یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ اچھا، تو مختصر تعارف اگر کریں، قابیل بڑے بھائی تھے، ٹھیک، کھیتی باڑی کرتے تھے، جی، اور مزاج کے ذرا تیز تھے۔ حابیل چھوٹے تھے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اور وہ نیک طبیعت، متقی مانے جاتے تھے۔ بالکل۔ اور ایک چیز اور اہم ہے، اس وقت کا وہ سماجی نظام سمجھنا، نکاح کا طریقہ۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ حضرت حوا کے ہاں عموماً جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اچھا، تو ایک بار کے جوڑے کا نکاح اگلی بار پیدا ہونے والے جوڑے سے ہوتا تھا، آپس میں سگے بہن بھائیوں کا نہیں، بلکہ ایک پیٹ کے لڑکے کا دوسرے پیٹ کی لڑکی سے۔ تو یہیں سے مسئلہ شروع ہوا پھر؟ جی، اصل تنازع یہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن غازہ سے ہو، دستور کے مطابق۔ لیکن قابیل اپنی ہی جڑواں بہن اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ وہ زیادہ خوبصورت تھیں۔ اچھا، تو یہ تو خواہش نفس کا معاملہ ہو گیا۔ جی، اور جب بات نہیں بنی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ چلو تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ ٹھیک، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اور قبولیت کی نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آئے گی اور قبول شدہ قربانی کو کھا جائے گی۔ واہ، تو پھر قربانی کیسے پیش ہوئی؟ قابیل نے کیا دیا؟ قابیل نے وہ اپنی کھیتی سے کچھ غلہ، گندم وغیرہ پیش کی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شاید بہت اچھی کوالٹی کا نہیں تھا، بس رسم پوری کرنے والی بات۔ اور حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین، موٹا تازہ، صحت مند جانور، مینڈا یا بھیڑ، اللہ کی راہ میں پیش کیا، پورے خلوص سے۔ یہاں فرق واضح ہے نا؟ ایک طرف بہترین چیز، دوسری طرف بس گزارا۔ بالکل، اور نتیجہ بھی فوراً آ گیا۔ آسمانی آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبولیت کا نشان دے گئی۔ اور قابیل کی وہیں پڑی رہ گئی۔ جی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اوہو، یہ تو قابیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ شدید۔ بس یہیں سے اس کے دل میں حابیل کے لیے زبردست حسد، غصہ، کینہ وہ سب پیدا ہو گیا۔ اسے لگا کہ میری توہین ہوئی ہے، میں ناکام ہو گیا۔ اور یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سیدھا قتل کی دھمکی دے دی؟ جی ہاں، اس نے صاف کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابیل کا جواب کیا تھا اس پر؟ وہ بھی تو کچھ کہتے؟ حابیل کا جواب بہت بہت متاثر کن ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اللہ تو صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ، کیا کردار تھا! ایک طرف غصہ، دوسری طرف اتنا صبر اور اللہ کا خوف۔ لیکن قابیل پر تو وہ شیطان سوار تھا، حسد نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ تو اس نے کر دیا؟ جی، موقع پا کر بعض روایات میں ہے کہ پتھر سے اس نے حملہ کیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ زمین پر پہلا انسانی خون تھا، پہلا قتل۔ جی، بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل، حسد کی وجہ سے۔ اچھا، قتل تو ہو گیا، لیکن پھر قابیل نے کیا کیا؟ لاش کا کیا کیا؟ یہ تو بالکل نیا مسئلہ تھا اس کے لیے۔ وہ پریشان ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جسم کا کیا کرے، اسے چھپانا بھی چاہتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، 2 کوے بھیجے گئے، وہ آپس میں لڑ پڑے۔ کوے؟ جی۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اچھا، تو یہ دیکھ کر قابیل کو سمجھ آیا؟ بالکل، اسے سمجھ آیا کہ اچھا، مردے کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے، تو اس نے بھی ویسے ہی گڑھا کھود کر حابیل کو دفنا دیا۔ قدرت میں ایک طرح سے سکھا دیا، لیکن جرم تو ہو چکا تھا۔ جی، اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے قابیل کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اور حضرت آدم نے اسے اپنے پاس سے نکال دیا؟ جی، اسے دربار آدم سے نکال دیا گیا، اور پھر شیطان نے اسے مزید ورغلایا۔
کس بات پر؟ شیطان نے کہا کہ دیکھو حابیل کی قربانی تو آگ نے قبول کی تھی، تم بھی آگ کی پوجا شروع کر دو۔ استغفر اللہ، تو وہ پہلا آگ پرست بن گیا؟ جی، روایات کے مطابق وہ زمین پر پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا شروع کی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے، کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ راستہ شروع کیا۔ بالکل، کیونکہ اس نے قتل کا یہ برا طریقہ ایجاد کیا، اور آخرکار ایک روایت کے مطابق وہ خود بھی اپنے ہی ایک نابینا بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ عجب انجام ہے۔ تو اگر ہم اس پورے قصے کو دیکھیں، اس کے جو مرکزی سبق ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور بنیادی سبق تو تقوی اور اخلاص کا ہے۔ اللہ عمل کی مقدار یا ظاہری شکل نہیں بلکہ نیت اور دل کا حال دیکھتا ہے۔ حابیل کی قربانی اسی لیے قبول ہوئی۔ صحیح۔ اور دوسرا سبق حسد، غصہ اور بغض کی تباہ کاری ہے۔ یہ جذبات انسان کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کا خون کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تیسرا، ناحق قتل کا گناہ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ اور ایک اور چیز، وہ جو قابیل لاش چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی، وہ انسان کی فطرت کہ وہ جرم کر کے اسے چھپانا چاہتا ہے، ضمیر کی ملامت سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ قطعی نہیں، یہ تو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ نیکی اور بدی کی کشمکش، نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کا حکم، خلوص کی اہمیت، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری، سب سے اچھی چیز دینی چاہیے، جیسے حابیل نے دی۔ جی، کامیابی کا راستہ اصل میں اللہ کا خوف اور اس کی رضا کا حصول ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے رہ جاتی ہے، زمین کا پہلا قتل حسد اور غصے کا نتیجہ تھا۔ آج ہم اپنے ارد گرد معاشروں میں، ملکوں میں اتنی لڑائیاں، اتنا تشدد دیکھتے ہیں۔